اب تم لوگ غلطی سے اگر نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ اپنے جیجا جی پھینک کے مارو یا پھوپا جی, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے. اب میں بھی جا رہا ہوں, مجھے مٹھیاں پھیلنے جانا ہے. بائے. اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو امتحان ضرور ہوتا ہے. امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ مشکل کیوں آتی ہے؟ کیا انسان کو پریشان کرنے کے لیے, ستانے کے لیے, کیا جاننے کے لیے؟ اچھے اور برے کی پہچان کے لیے. دنیا کا کوئی بھی ٹیسٹ, کوئی بھی امتحان اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو جانچا جا سکے کہ ان کا معیار کیا ہے, ان کے اندر کتنی سچائی. اور کفار جو ہے اس کا معنی بدل جائے گا. یعنی بعض لوگوں کو حق قبول کرنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی, تو وہ بھی پھر کھل کے سامنے آ جاتی ہے. دین سے محبت کے سارے دعوے پتہ چل جاتے ہیں کہ کتنے سچے ہیں. اور کیونکہ اللہ تو جانتا ہی ہے, لیکن لوگوں کو بھی پتہ چل جائے, دوسرے لوگ بھی گواہ بن جائے کہ کون کیا کرتا ہے. تو لوگوں کی گواہی امپورٹنٹ ہے. لوگوں کی گواہی کیا اہم چیز ہے, کوئی معنی رکھتی ہے کسی کے بارے میں؟ یس. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں دوسروں پر, اس سے آپ کا ایک امپریشن بنتا ہے, آپ اس کی روشنی میں پہچانے جاتے ہیں. مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں آیا ہے, آپ کہتے ہیں الحمدللہ فلاں آیا ہے, دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا, اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے فلاں آیا ہے, کوئی اور آیا, کہتے یا اللہ وہ پھر آ گیا. فرق کس چیز کا ہے؟ ایک کے آنے پہ آپ خوش ہو رہے ہیں, دوسرے کے آنے پر آپ پریشان ہو رہے ہیں. کس چیز کا فرق ہے؟ آپ تو وہی ہیں, ایک ہی ہیں آپ, فرق آنے والوں میں ہے. ایک شخص کا نام سنتے ہی آپ کا دل کھل اٹھتا ہے, اور ایک کا نام سن کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. جب دوسروں کے بارے میں آپ یہ سوچ رکھتے ہیں تو اسی طرح آپ کے بارے میں بھی دوسرے کچھ نہ کچھ سوچ اور احساس رکھتے ہیں. اس کو جانیے وہ کیا ہے, آپ کس نام سے مشہور ہیں, آپ کی پہچان کیا ہے, آپ کے آثار کیا ہیں. پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک خاتون جو ویسے مذہبی تھی, دیندار تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو انہوں نے کسی دوسرے سے مینشن کیا کہ فلاں فوت ہو گئی. تو جن کو بتایا وہ کہنے لگی کہ ہاں ویسے تو وہ بہت اچھی تھی, دیندار تھی, لیکن انہوں نے ایک بار میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا جو مجھے آج تک نہیں بھولتا, وہ پین میرے اندر سے نہیں جاتی. تو بتانے والی یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات سے اتنا ڈر لگا کہ جب ہم کسی کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ بھول جاتے, اس وقت ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا غصہ نکل جائے کسی طرح, دوسرے پہ کچھ بھی پڑتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں, لیکن دوسرا تو نہیں بھولتا نا. سوچئے مرنے کے بعد آپ کی پہچان کیا ہوگی, کیونکہ لوگوں کی جو گواہیاں ہیں وہ بھی انسان کے انجام اور انسان کی عاقبت میں ایک اہم کردار ادا کریں گی. آپ کے حق میں لوگوں کی اچھی گواہی گویا آپ کے حق میں ایک شفاعت ہے, سفارش ہے, اور بری گواہی آپ کے حق میں نقصان دہ ہے. بعض اوقات ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے, اوپر سے ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں دوسرے کو سمجھ نہیں آئی. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ آ رہی ہوتی ہے, ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو پہلے بھی جو تقویٰ پہ بات ہوئی تھی, تقویٰ یہی ہے, تقویٰ نام ہے سیلف چیک کا, سیلف ڈسپلن کا, کہ آپ اپنے اوپر خود نظر رکھ کے خود اپنی نیت کا جائزہ لیں, اپنی سوچ کا جائزہ لیں, اپنے رویے کا, اپنے معاملے کا, اپنی اچھائی کا, اپنی برائی کا خود حساب کرنے لگے. کیا آپ کو لوگوں کی اچھائیاں برائیاں پتہ چلتی ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی نظر ہے کہ اچھے اور برے کا فرق معلوم کر سکیں, اچھے برے کو پہچان سکیں جو کسی دوسرے کے اندر ہوتا ہے؟ اگر صرف اتنی سینس ہے تو پھر اتنی بھی تو ہونی چاہیے نا کہ اپنے اچھے برے کو بھی پہچان سکیں, یا نہیں؟ جو باتیں کسی کی ہمیں اچھی نہیں لگتی, تو اگر وہی کام ہم کریں گے تو کیا وہ دوسروں کو اچھا لگے گا؟ وہ بھی اچھا نہیں لگے گا. تو یہ تو ایک عام سا معیار ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں, آپ دوسروں کو اس سے محفوظ رکھیں. اکیلے اکیلے رہنے میں, اکیلے اکیلے کام کرنے میں بعض اوقات اتنی مشکل نہیں ہوتی, مشکل ہوتی ہے ہمیشہ ٹیم ورک میں, اکٹھے کام کرنے میں, وہ زیادہ آزمائش ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہے. اور یہ بعض جو ہیں یہ کہیں باہر کے لوگ نہیں, کیونکہ جب دشمن کا لفظ آتا ہے نا تو ہم وہ بڑی دور دور کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. قرآن پاک میں تو اپنی اولاد کو بھی دشمن بتایا گیا, لیکن کبھی کسی نے سمجھا سوائے اس صورت کے کہ جب وہ ہمیں ستائیں پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, ادروائز ہم ان کو دشمن نہیں سمجھتے. ازواج اور اولاد دونوں کو قرآن نے دشمن بتایا ہے, لیکن ساتھ ہی اس کے ہمیں احسان کا رویہ بھی اختیار کرنے کو کہا گیا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء,
ہر چیز میں احسان لکھا ہے. احسان صرف نماز میں نہیں، احسان صرف صدقے میں نہیں، احسان ہر چیز میں. اور ہر چیز میں احسان کیا ہے؟ حتیٰ کہ جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو اس پر بھی احسان کرو. چھری اس کے سامنے نہ رکھو، چھپا کے رکھو، ہاتھ ہلکا رکھو، اس کو تکلیف نہ ہونے دو، پیسفلی اسے ذبح کرو. تو ہر چیز میں احسان. اور اس لیول کو مینٹین کرنا ایک مشکل کام ہے. یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے. اور ہم اس کا حل کیا سوچتے ہیں؟ لوگوں سے کٹ جانا، بول چال بند. لیکن پھر جب بول چال بند بھی کر دیں تو اپنے آپ سے تو نہیں ہم بھاگ سکتے، کہیں اندر کی گٹھن جلن شروع ہو جاتی. بہرحال آج میں آپ کے ساتھ ایک جاوید چودھری کا یہ آرٹیکل پڑھوں گی جو مجھے بہت پسند ہے. اس کا نام ہے اللہ کا ہاتھ. تو اس میں ایک سیکھنے کی بہت زبردست بات ہے. آرٹیکل اچھا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. بات میں کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو مل کر خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو مل کر پریشانی ہوتی ہے. یہ لکھتے ہیں آج تک صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی. کون ہے وہ 2 خوش نصیب جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی؟ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے، بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں. اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے 5,000 روپے بچ جاتے ہیں، میری سیونگ ہے. آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا ایڈریس دے دیں، میں چپ چاپ اس کی خدمت کرتا رہوں گا. مجھے اس کی بات سن کر بے حد خوشی ہوئی. مجھے کیوں خوشی ہوئی اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا. دوسرے صاحب لاہور کے ایک کلرک تھے. کسی نے ان کے بارے میں بتایا وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف بے تے اور 1 2 3 سکھاتے ہیں، بیسکس. میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کون ہے وہ دھرم پورہ میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے تھے. میں ان کے گھر میں پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھڑیاں پڑی تھیں. میں ان گٹھڑیوں اور تھیلوں میں راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا. بیٹھک میں دری بچھی تھی. دری پر 25-30 بچے بیٹھ کر الف انار اور بے بکری پڑھ رہے تھے. وہ ایک کونے میں بیٹھ کر سماعت اور گویائی سے محروم، یعنی ڈیف اینڈ میوٹ. ڈم نہیں کہتے، اب میوٹ کہتے ہیں کیونکہ معنی تھوڑا سا فرق ہے. اینی تو وہ ایک بہری گنگی بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے، یعنی خود. میں ان کے قریب بیٹھ گیا. ان کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا. مجھے پتا چلا روز 3 بجے تک ان کی بیٹھک کھل جاتی، بچے آنا شروع ہو جاتے. بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں. یہ دنیا کا واحد اسکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھ دیا وہ پھر اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا، یعنی اس جگہ کے ساتھ ہوک ہو گیا. میں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا. معلوم ہوا اب تک اسکول کی سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہیں. حضرت صاحب ہر کلاس میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں، یعنی باقی تو گھنٹہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بچوں کو 2-2 گھنٹے بھی پڑھاتے ہیں. جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں بیٹا جاؤ اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دو. وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جوہڑ کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی ٹنڈ منڈ درخت کے نیچے اس اسکول کی برانچ کھول لیتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے اسکول کے لیے 1 کتاب کافی سمجھی جاتی ہے. یہ بچے کانے چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو قلم بناتے ہیں، زمین کو سلیٹ بناتے، پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی. مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے پیسہ قبول نہیں کرتے، اپنی معمولی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی جو گھر میں پکتا وہی کھلا دیتے ہیں، انہیں چائے بھی پلاتے ہیں. میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا. مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی. مجھے کیوں خوشی ہوئی میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے گھر میں جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے، یا کسی NGO کا تعارف ہوتا ہے، یا پھر کالم لکھنے والے کا ملفوف مطالبہ. کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ روپے لے دیں.
کوئی کہتا ہے میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے، یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرض حسنہ لے دیں یا پھر باہر سیٹ کرا دیں۔ کوئی کہتا ہے ہم نے فلاں ہسپتال بنایا، فلاں تعلیمی ادارہ قائم کیا، آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری امداد فرما دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیل جاتا ہے تو انسانی صبر جواب دے جاتا ہے، یعنی ہر شخص یہی کام کر رہا ہے، یعنی مانگنے والا، بیگر بنا ہوا۔ اس وقت شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے میں امداد لینے والا نہیں، امداد دینے والا ہوں، میں امداد لینے والا نہیں، امداد دینے والا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی مدد امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا، یعنی لوگوں سے مانگے بغیر، جسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو، جس نے اپنی ذات کو چندے کا بکس نہ بنایا ہو۔ یقین فرمائیے مجھے آج تک صرف یہ 2 حضرات ملے ہیں جن کے وجود سے مجھے بھیک کی بو نہیں آئی۔ پہلے صاحب نے جب یہ کہا میں ضرورت مندوں کی اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب میں نے دوسرے سے عرض کیا حضور میں بچوں کے لیے پانی کا ایک کولر اور ایک نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے گھڑا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ اب تم لوگ غلطی سے اگر نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ اپنے جیجا جی پھینک کے مارو یا پھوپا جی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔ اب میں بھی جا رہا ہوں، مجھے مٹھیاں پھیلنے جانا ہے۔ بائے۔